السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ یہاں پر چنچل گڑھے میں مسجد محبوبیہ میں بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور میں خاص طور پہ یہاں کی کمیٹی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ افروز بھائی کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ اور یہ آج کا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ شفیع بھائی نے کہا کہ تقوی اور توبہ، یہ سب سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہم یہ ٹاپک کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے لیے کہا گیا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے کی قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو یہ مہینہ دیا گیا۔ آج ہمارے 24 یا 25 روزے آج ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں۔ مکمل کرنے کے بعد ہم تمام لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر ان 25 روزوں کے بعد اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر آیا یا نہیں آیا۔ اگر اب تک بھی نہیں آیا، ہم تمام لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اگر تقوی نہیں آیا، اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں چینج کرنا ہے؟ کیونکہ سال بھر ہم لوگ اپنی دنیا میں مگن رہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، چاند دیکھتے ہی ہمارے رمضانی بھائی مسجد میں آ گئے۔ ہمارے بھائی جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے، صرف ایک مہینے کے لیے رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہم کو اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ جو پریکٹس جو چل رہی ہے، یہ پریکٹس کو رمضان کے بعد بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ پریکٹس کو کرنا ہے 365 ڈیز۔ صرف رمضان آ گیا، فجر میں دکھے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پھر دوسرے دہے میں فجر میں ہلو کم ہو گئے، پھر تیسرے دہے میں تراویح میں ہلو، دوسرے دہے میں تراویح میں کم ہو گئے، تیسرا جب دہا آیا، تاخرات آ گئی، روڈوں کے اوپر جانمازیں بچھا کے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن یہ صرف ٹیمپروری نہیں ہے دوستو، اللہ کا جو تقوی ہے، جو ڈر ہے ہمارے اندر 365 ڈیز ہمارے اندر رکھنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، عمر پوچھتے ہیں ابو ابی بن کعب سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ تقوی ہے کیا؟ تو ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر، آپ جب سفر کر رہے تھے تو آپ جب سفر کرتے وقت کیا آپ کو جنگل میں کانٹے بھرے درخت ملے؟ تو بولے ہاں، کانٹے بھرے درخت ملے۔ تو آپ کیسا نکلے؟ تو بولے میں اس سے بچتا ہوا نکلا۔ بولے تو بولے یہ دنیا جو ہے، یہ کانٹوں بھرے درخت یہاں پر ہیں، اس میں سے جو بچ گیا، صراط مستقیم پہ چلا تو وہ بچ گیا، یہی تقوی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، التقوی ہاہنا
التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تقوی ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ہمارے جب حساب کتاب ہوگا کوئی نہیں آئے گا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی ماں باپ کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے ہاتھ بولنے لگیں گے، ہماری زبان بولنے لگے گی، ہمارے پیر بولنے لگے گے، کس جگہ گئے تھے، کیا کیا کام کیے، یہ قیامت کے دن تمام چیزیں بولنا شروع کر دیں گے۔ تو اب ہم کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بار بار جو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مغفرت کے مہینے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسا صحابہ کرام تقوی اختیار کرتے تھے۔ ایک صحابی کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو، تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت پہ ہو۔ ایک دم وہ صحابی بیمار پڑ گئے، بیمار پڑتے صحابہ کرام دیکھتے ہیں اچانک بیمار پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی بیمار پڑ گئے، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں بیمار پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، طبیعت پوچھنے اللہ کے نبی آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ آیت میرے سامنے پڑھی گئی تو میں ڈر کے مارے بیمار پڑ گیا بولے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے اس ڈر اور اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئی تھے، کچھ گھنٹے گزرے، کچھ دن گزرے، اس کے بعد صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ صحابی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے کانوں سے اور ان کے ناک سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پر جنازے پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے جو ہمارے دلوں سے جاتا رہا۔ ہم مسلمانوں کے دلوں سے یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر چلے گیا۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ آج ہم ارادہ کریں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جو تقویٰ ہے ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیں گے۔ اور صحابہ کرام جس طریقے سے تقویٰ اختیار کرتے تھے اس طریقے سے تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ چیز لے کے آ کے دیتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام کوئی چیز لا کے دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ غلام کہتا ہے اے ابو بکر آپ کو معلوم ہے میں نے کون سی کمائی سے آپ کو لا کے دیا؟ تو بولے کون سی کمائی سے لا کے دیا؟ دور جاہلیت میں لوگوں کی کہانت کرتا تھا ابو بکر، حالانکہ میرے کو کہانت نہیں آتی تھی، میں ہتھیلیاں دیکھتا تھا، لوگوں سے کچھ ایسے ہی کہہ دیتا تھا، تو میں نے کسی سے کچھ کہہ دیا تھا تو وہ شخص آج بازار میں ملا اور اس کا وہ کام ہو گیا، میں جیسا بولا تھا حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی ایسے ہی بول دیا تھا، تو اس نے مجھے کچھ انعام کے طور پہ پیسے دیے تو میں ان پیسوں سے یہ چیز آپ کو لا کے دیا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، حلق میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈال کے ساری کی ساری چیز باہر قائع کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہم اگر اختیار کریں گے تو ہماری کمائی آج جو بھی ہے، ہم جو کما رہے ہیں، ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، یہ کاروبار سے اللہ راضی ہے، میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں حلال کا ہے، میں کیا ناپ تول میں کمی پیشی کر رہا ہوں، کیا میں لوگوں سے جھوٹ بول کے مال لے رہا ہوں، کیا میں اپنی چیز جھوٹ بول کے لوگوں کو بیچ رہا ہوں، کیا میں لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر رہا ہوں، یا لوگوں کو منافع دینے کے لیے ایک جھانسا دیتے ہوئے پیسے کما کے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھ رہا ہوں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حلال کھائیں گے تو حلال اولاد نکلے گی، حرام کھائیں گے تو اولاد بھی حرام نکلے گی۔
اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کون سا لقمہ ہمارے اندر جا رہا ہے۔ اگر دعائیں مسلمانوں کی قبول نہیں ہو رہی ہے، نظر ڈالیے، اگر ہم اللہ کا ڈر اختیار نہیں کر رہے ہیں، اگر ہمارا لقمے میں اگر پرابلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا دوستو۔ اس لیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جس طریقے سے ڈر اختیار کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں جس کو ذی النورین کا کیا ملا؟ ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں جو مسلمانوں کی اس جہاد میں، اس جنگ میں مدد کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے 100 اونٹ۔ عثمان غنی بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے 100 اونٹ۔ پھر عثمان غنی بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، پھر عثمان غنی اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے 100 اونٹ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان تم نے دے دیا، بیٹھ جاؤ۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ جتنے بار کہیں گے عثمان اتنے بار اٹھے گا۔ اللہ کے نبی 7 مرتبہ اعلان کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مرتبہ 100 اونٹوں کا اعلان کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کو اللہ کے نبی نے ایک ہی محفل میں کہا اے عثمان تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی بھی ہو، اللہ کے نبی 7 مرتبہ ایک محفل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کا رخ کرتے ہیں، جب جا کے قبرستان کے پاس ٹھہرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عثمان آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، پھر عثمان کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان غنی کہتے ہیں خبر ایک ایسی منزل ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا سو کامیاب، جو ناکام ہو گیا سو ناکام۔ جو کامیاب ہو گیا جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی، اور جو ناکام ہو گیا دوزخ کی انگار اس کی قبر میں بچھائی جائے گی۔ عثمان قبر کے ڈر سے روتا ہے۔ عثمان خبر جو ایسی منزل ہے اس میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب، جو ناکام ہو گیا ناکام، اس لیے میں خبر کے ڈر سے روتا ہوں۔ بولے صحابہ کرام اتنا تقوی اختیار کرتے تھے، اتنا اللہ کا ڈر اختیار کرتے تھے، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کا ڈر اختیار کریں، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ قرآن میں 3 مرتبہ آتا ہے، تو ہم کو کیا ہے، جب اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو گئے تو کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو یہ تقوی کی ہمارے اندر آج کمی ہے، اسی وجہ سے ہم تمام لوگ پریشان ہیں، لیکن ہم کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے جو ہمارے اوپر ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی قوم اگر پریشان ہے، ساری دنیا میں تو ہے مسلمان پریشان، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ڈر تقوی اختیار کریں تو ہماری زندگی بچ گئی۔ اور اگر رمضان کے مہینے کو ایسے ہی آیا، رمضان ایسے ہی بھجا دیے، ہم نے اس کی قدر اگر نہیں کی تو اس کو کیا ہے، جبریل امین کی بد دعا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، منبر پہ چڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے ساتھ آج کوئی نہیں تھے، لیکن آپ کو ہم نے ایک نیا عمل کرتے ہوئے دیکھا، کیا معاملہ تھا؟ آپ 3 سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے آمین آمین کہہ رہے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے کہا اگر کسی کو رمضان کا مہینہ ملے
اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا لے تو جبریل امین نے کہا وہ ہلاک، وہ برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے کہا تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تو جبریل امین نے کہا کہ اگر کسی کو بوڑھے ماں باپ ملے، بوڑھے ماں باپ میں سے باپ یا ماں ملی اور وہ ان کی خدمت نہ کرے تو وہ بھی ہلاک، وہ برباد ہو جائے بولے تو اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین نے کہا جہاں پر میرا نام آ جائے اور وہاں پر کوئی میرا نام آنے کے بعد درود نہ بھیجے تو جبریل امین نے کہا وہ ہلاک، وہ برباد ہو جائے تو میں نے کہا آمین۔ تو مطلب یہ ہے رمضان کا مہینہ مغفرت کا ہے، ہم تمام لوگوں کو مغفرت کرانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ماں باپ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ اور تیسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ دوستو یہ چیز اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ قیامت کا دن سب سے بھیانک دن ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہمارے بھیجے پک رہے ہوں گے، سورج نیچے آ جائے گا، لوگ بڑے افراتفری میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے۔ کوئی آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر آخری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے۔ لیکن ایسے وقت کیا ہوگا؟ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ پہلا وہ شخص جو انصاف پسند بادشاہ ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو اور انصاف پسند بادشاہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں پر آتے وقت کبھی میں افروز صاحب سے بات کرتا ہوں تو ینگ جو بچے ہیں، نوجوان اعتکاف یہاں پر بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، میں نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چوتھا وہ شخص اگر کوئی لڑکی یا عورت، آج کل تو بالکل عام ہو چکا ہے، کوئی بھی فیس بک پہ، کوئی بھی انٹرنیٹ پہ، کوئی بھی لڑکا لڑکی کس کو بھی فرینڈشپ بھیج رہے ہیں، اگر کوئی عورت یا لڑکی کسی کو زنا کے لیے دعوت دیتی ہو تو وہ یہ کہہ کے رک جاتا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ پانچواں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چھٹواں وہ شخص جو ایک ہاتھ سے خیرات دیتا ہو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ساتواں وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے، جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 7 لوگوں میں شامل کر دے جس کا اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین۔ لیکن اس کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو محنت کرنا ہے۔ تقویٰ اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو کامیابی ملے گی، اور جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غم سے دور کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات دیتے ہیں اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں دیکھنے میں دیکھتا ہے کچھ نہیں کرتے، لیکن ماشاءاللہ سے ان کی کمائی، ان کا گھر آرام سے چلتا ہے۔ دیکھنے میں دکھتا ہے کہ یہ آدمی بیکار دکھتا ہے، مگر اس کا گھر کیسا چل رہا ہے؟ وہ تقوی اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بول رہے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں باپ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے بچے کو رومی فوج نے پکڑ لیا، وہ جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، تو رومی فوج نے پکڑ لیا، ان کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اے اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، دونوں ماں باپ جاتے ہیں، جا کے اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں کہ دونوں ماں باپ جا کے اللہ کے نبی کے سامنے روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ ہمارے بچے کو رومی فوجیوں نے پکڑ لیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم لوگ گھر کو جاؤ اور جا کے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، گھر کو جاؤ جا کے تم توبہ استغفار کرو۔ تو وہ گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد رات میں اللہ کے سامنے اتنا استغفار توبہ کرتے ہیں، اتنا استغفار کرتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، آدھی رات کو یہ نوجوان کہتا ہے آدھی رات کو میری جو بیڑیاں تھی آٹومیٹک میری بیڑیاں کھل گئی۔ جیسے آٹومیٹک بیڑیاں کھل جاتی ہیں، وہ جاتا ہے، وہ لڑکا جا کے ایک اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے، اونٹنی پہ وہ جب سوار ہو کے آتا ہے تو کئی اونٹ ریوڑ کے اس کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ گھر کی طرف آتا ہے، گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے، تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ چھپ کے آ گیا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکے کو لے کے جاتے ہیں، اور سارا کا سارا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری بیڑیاں آٹومیٹک کھل گئی۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا استغفار کرو، ہم نے تڑپ کے استغفار کیا تو ایسا یہ واقعہ ہوا۔ اور یہ جو بیڑیاں کھلنے کے بعد اللہ کے نبی میں جب اونٹنی لے کے نکل رہا تھا تو میرے پیچھے یہ اونٹ کا ریوڑ بھی آ گیا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات دیتے ہیں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو اونٹ تمہارے پیچھے آئے ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں، تم رکھ لو اور اس کو انجوائے کرو۔ یہ توبہ استغفار کرنے کا ہم کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے سامنے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کریں گے؟ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگوں کو شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا۔ شیطان کہتا ہے کہ تو بڑا گنہگار ہے، تو بے نمازی ہے، تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا، گناہیں یاد دلاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی اتنا بڑا گنہگار ہوں، توبہ کہاں کروں؟ شیطان کے ورغلے میں آ جاتا ہے، بندے کو توبہ کرنے نہیں دیتا شیطان۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ تو سوچئے ہم کو کتنے مرتبہ توبہ کرنا ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی ضرورت تھی؟ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ کے نبی دن میں 170 مرتبہ توبہ کیوں کرتے تھے؟ امت کو بتانا تھا کہ ہم کو بھی توبہ کرنا ہے، اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کا بار بار موقع دے رہے ہیں بندوں کو۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو بخاری کی حدیث میں آتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، موقع دے رہے ہیں، بار بار موقع دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
اگر کوئی 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر وہ جہاد سے بھاگ کے آیا ہوا کیوں نہ ہو، وہ جہاد سے جنگ کے سب سے بڑے گناہوں کا گناہ ایک ہے کہ کوئی پیٹھ بتا کر جہاد سے بھاگ کے آیا، سب سے بڑا گناہ ہے اگر وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آیا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جیسے ہی 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بار بار موقع دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب کے سب مل کے توبہ کرو اگر تم مومن ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے بار بار توبہ کرنا ہے، بار بار توبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں، اونٹ والے کا واقعہ، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک اونٹ والا اپنے گھر سے اونٹ لیتا ہے، اونٹ لے کے اس کے اوپر سارا گھر کا ساز و سامان اس پہ ڈالتا ہے، وہ کہیں دوسری جگہ تجارت کرنے کے لیے نکلتا ہے، تجارت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جب راستے میں وہ چلتا ہے، چلنے کے بعد تھک جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد تھکنے کے بعد وہ سو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ اس کے پہلو سے غائب ہو چکا ہے اور اس کا اونٹ وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے اونٹ نہیں ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈنے کے بعد اس کو اونٹ نہیں ملتا، وہ چیخ کے کہتا ہے ہائے ساری کی ساری میری دولت اس اونٹ کے اوپر تھی، اونٹ میرا غائب ہو گیا، اونٹ میرا چلے گیا۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور دور سفر کرتا ہے، سفر کرنے کے بعد رات ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پر سو جاتا ہے۔ جب وہ تھک کے سو جاتا ہے تو جب صبح جب اٹھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ قریب میں ٹھہرا ہوا ہے اور منہ سے کف چھوڑ رہا ہے۔ جیسا ہی وہ اونٹ کو دیکھتا ہے اچھل جاتا ہے، اچھل کے خوشی کے مارے اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں خوشی کے مارے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، خوشی کے مارے اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ القا فرما کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دینا جس طریقے سے گمے ہوئے اونٹ والے کو اونٹ ملنے پہ خوشی ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی جب کوئی بندہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، ایسے اللہ کے سامنے ہم لوگ توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا وقت ہے، توبہ کیجیے۔ میں کہنا چاہوں گا گڑ گڑا کے توبہ کرنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے۔ اگر ابھی رو کے ہم دعا کر لیے تو بچ گئے، اگر ہمارے آنسو اگر سوکھ گئے، اللہ کے خوف سے توبہ سے آنسو نہیں نکلتے تو سمجھے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ رونے کا وقت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو 2 خطرے بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ روتا ہو تو اللہ تعالیٰ وہ خطرہ جیسا ہی گرتا ہے، اور خطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور جہنم کا دھواں اس شخص کو نہیں چھوئے گا جو اللہ کے خوف اور ڈر سے آنسو بہاتا ہے، تو جہنم کا دھواں بھی اس کو نہیں چھو سکتا۔ دیکھیے موقع دے رہے ہیں، تڑپ کے مانگنے کا موقع ہے، دعا کیجئے، دعا کا موقع مل رہا ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم دعا کب قبول ہوتی ہے، کب کرنا ہے، سلیقہ ہی نہیں معلوم، مانگنے کے اوقات نہیں معلوم، ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں۔ مانگیے دوستو، اللہ کے سامنے مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا. اگر کوئی بندہ یہاں کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں یاد کریں گے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ وہاں یاد کریں گے. اگر کوئی کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں یاد کریں گے. کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں یاد کریں گے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. دعائیں مانگنے کا وقت ہے، دعائیں مانگی. کیسا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورہ قاف، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے پکارو میں تمہاری شارت کے بھی قریب سے سننے والا ہوں. پکارنا چاہیے، اللہ کو پکاریے، پکارنے کا وقت ہے. اللہ کو پکاریں گے تو وہاں تک آواز جائے گی. ہم لوگ پکارتے نہیں ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اتنے سال سے دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں اتنے بار سے دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو نہیں سن رہا. سنیے قیامت کے دن کیا ہوگا. پہاڑ کے جیسی بندے کو نیکیاں نظر آئیں گی، بندہ پریشان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے معلوم کرے گا کہ یہ پہاڑ کے جیسی جو نیکی ہے میں نے کی نہیں، کون سی نیکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے تو نے وہ جو دعا کی تھی میں نے تیری وہ دعا قبول نہیں کی تھی، یہ اس کی نیکی ہے. تو نے جب دعا کی تھی وہ دعا میں نے قبول نہیں کی تھی. تو مرسیڈیز مانگنا چاہتا تھا، تو بڑا فلیٹ مانگنا چاہتا تھا، تو بڑا پینٹ ہاؤس مانگنا چاہتا تھا، میں نے تجھ کو نہیں دیا. اے بندے یہ تیری نیکی ہے. بندہ دیکھے گا اور کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پہاڑ کے جیسیاں مجھ کو مل جاتی. تو بندہ اللہ کے سامنے کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا مانگنے کا وقت ہے دوستو. اذان اقامت کے بیچ میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. وقت کو ویسٹ مت کیجیے. جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے مسجد میں آ جائیے. 15 منٹ امپورٹنٹ، 15 منٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. فرض نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں تو فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. جب بندہ سجدے میں جا کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. جب بندہ نماز میں تشہد کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. جب امام خطیب جمعہ کے دن خطیب جب ممبر پہ آتا ہے، ممبر پہ آنے کے بعد اترنے تک کا جو موقع ہوتا ہے اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. روزدار کے افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. جب مرغا صبح صبح بانگ دیتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے، میں حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا. بندہ جب مرغا بانگ دیتا ہے تو جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. جب بندہ زمزم پیتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. جب بارش کا نزول ہوتا ہے بارش کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. مانگیے دوستو، مانگنے کا وقت ہے. لیکن ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اپنے رب کے پاس آنے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ کون ہے جو ہم کو روک رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بہترین نعمتیں نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی صحت نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے پہننے کے لیے کپڑے نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پھرنے کے لیے ٹانگیں نہیں دی؟ دوستو وہ لنگڑے آدمی کی طرف دیکھے جو ایک بیساکھی کے اوپر اللہ کی مسجد کی طرف آتا ہے. وہ اندھے آدمی کی طرف دیکھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اللہ کی مسجد کی طرف آتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے رشتے نہیں دیے؟ کیا اچھے ماں باپ نہیں دیے؟ کیا اچھے بہن بھائی نہیں دیے؟ کیا اچھی اولاد نہیں دی؟ رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں دیا؟ کیا چھت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے کپڑے دیے. کون سا کپڑا کب آتا ہے اس کا نمبر نہیں آتا، لیکن ہم لوگ ایسے اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے.
اللہ کا ڈر بھی اختیار کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ سوچئے کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا، لیکن ہم ناشکرے بندے ہیں، اللہ کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ آ جائیے دوستو، آ جائیے، توبہ کر لیجئے۔ یہ آیت میں یہاں کہوں گا چیلنج سے، یہ آیت آپ اپنا دل، دماغ اور کانوں کو کھول کے سنیے۔ یہ آیت اگر دل میں اتر گئی تو میں چیلنج سے کہتا ہوں کل سے کوئی گناہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انجانے میں گناہ ہو سکتے ہیں لیکن کوئی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں مَن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کیسی آیت ہے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں جو کوئی میرے سامنے توبہ کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے۔ توبہ کیسے کرنا ہے؟ دل سے کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ میرے سامنے توبہ کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے اور صالح عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے گناہوں کو، سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اگر میری ایج 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، ہم اگر اتنے گنہگار ہیں، اللہ سے دل سے اگر توبہ کر کے اللہ کے سامنے رجوع ہو کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے جو لوگ گناہ کیے ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے والا کسی سے پوچھتا ہے کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے گے؟ تو کوئی عام آدمی سے پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں کیسا معاف کریں گے اللہ تعالیٰ، تم تو بہت بڑے گنہگار ہو، انسانیت کے دشمن ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے کہ وہ 99 تو کر دیے، پھر ایک اور قتل اور ایک کا قتل کر دیتا ہے۔ کرنے کے بعد کیا ہے 100 قتل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد ایک عالم صاحب ملتے ہیں، عالم صاحب سے یہ شخص پوچھتا ہے کیا اللہ تعالیٰ، میں نے 100 قتل کیے، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کیا معاف کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، متکبر ہے، جبار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تم ایک کام کرو، تم توبہ کرو، توبہ کر کے یہ بد لوگوں کی جو بستی ہے چھوڑ دو، بد لوگوں کی بستی چھوڑ کے توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتے ہی رہتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اس کی موت وہاں پر واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے جنت کا فرشتہ اوپر سے آتا ہے، دوزخ کا فرشتہ آتا ہے، دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے کہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اسے میں لے جاؤں گا۔ جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے، اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو کیا کرتے ہیں؟ حکم دے کے کہتے ہیں جاؤ، جا کے تم فیصلہ کرو، اگر یہ نیک بستی کی لوگوں کی قریب ہے تو اسے جنت کا فرشتہ لے جائے گا، اگر بد لوگوں کی بستی کی طرف ہے تو اسے دوزخ کا فرشتہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کے کہتے ہیں زمین لبیک اللہ، حکم ماننے کے لیے تیار ہوں اللہ۔ تو بولے زمین جو میرا بندہ جو توبہ کر کے پڑا ہوا ہے اس کے قریب ہو جا۔ زمین نیک بستی کی زمین لپیٹے لپیٹے مارتی ہے، اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے، اور جنت کا فرشتہ اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے کیا توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت دے دی۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، دل سے توبہ اگر کریں گے تو 100 لوگوں کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اس کو جنت دے دی۔ لیکن دل سے توبہ کرنا ہے، دل سے جب توبہ کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہوگی۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ کیوں؟ حسن بصری کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے حسن بصری اے حسن بصری، میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں لیکن اس میں مجھ کو کھیتی باڑی میں میرا نقصان ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے حسن بصری
میں کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار میں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پیسوں میں نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھو۔ تیسرا شخص آ کے کہتا ہے اے حسن بصری میرا نکاح ہوا ہے، کئی سال ہو گئے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو حسن بصری کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ ان کا شاگرد وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، حسن بصری سے کہتا ہے حسن بصری 3 لوگ آئے اور 3 لوگوں کو آپ نے ایک ہی اذکار دیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حسن بصری کہتے ہیں میں نے کوئی بات اپنے دل سے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے اپنے دل سے بات کوئی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ میں فرماتے ہیں، سورہ نوح میں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے سامنے استغفار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول کریں گے۔ جو لوگ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو باغات کا مالک بنا دیں گے۔ جو استغفار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مال و دولت میں ان کو فراوانی کریں گے، اور جو استغفار پڑھیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ انہیں اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ صرف اولاد نہیں، اولاد نرینہ سے ان کو نوازا جائے گا۔ جو استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، ایسی جنت اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ کے سامنے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ہمارے پاس اگر دولت نہیں ہے تو دولت بھی بڑھ جائے گی۔ اتنے فائدے ہیں استغفار کے، اس لیے استغفار پڑھنا ہے، بار بار اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے دوستو، مرنے تک استغفار کرنا ہے، جب تک زندہ ہے جب تک کرنا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں کئی دنوں تک قحط سالی پڑ گئی، بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو بنی اسرائیل کی بولتے ہیں کہ میدان میں آ جاؤ، ہم مل کے سارے دعا کریں گے۔ ساری بنی اسرائیل کی قوم میدان میں جمع ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، تب بھی بارش کا نزول نہیں ہوتا۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کر کے کہتے ہیں اللہ میری ساری کی ساری قوم، میری امت جمع ہو گئی، دعا کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے اللہ کہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے؟ تو بولے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے۔ موسیٰ اگر وہ شخص وہاں سے چلا جائے گا تو ہم باران رحمت کو نازل کریں گے، ورنہ ہم جب تک بارش کا نزول نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اپنی قوم کے پاس آ کے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے ہمارے بیچ جو گنہگار ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، تو وہ اگر یہاں سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بارش کا نزول کریں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کا نزول نہیں کریں گے۔ جیسے ہی وہ شخص سنتا ہے، سنتے ہی اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ ڈر کے مارے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، طاری ہو کے وہ خوف سے مارے تھر تھر کانپتا ہے۔ کانپنے کے بعد وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ 40 سال سے اللہ آپ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اللہ اے اللہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا سارے لوگوں میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میری انسلٹ ہو جائے گی، اللہ اے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ یہ بندہ تڑپتا ہے، تڑپ کے اللہ کو روتے ہوئے پکارتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ جیسے اس کے الفاظ اپنی زبان سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ زوردار بارش کو وہاں پر نازل کر دیتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ باران رحمت کو نازل کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں ہے، اللہ آپ نے بارش کا نزول کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ جو بندہ ہمارے سے دور تھا وہ بندہ بالکل قریب ہو گیا، موسیٰ وہ بندہ دل سے توبہ کر لیا، موسیٰ رو کے توبہ کر لیا۔ تو ہم نے اس بندے کی تڑپ کو کیا کیا، بندہ جیسے ہی تڑپا تو ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور باران رحمت ہم نے نازل کر دی موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، آپ بولیے وہ کون بندہ ہے؟ تو بولے موسیٰ 40 سال سے گناہ پہ گناہ کر رہا تھا تو ہم نے تم کو نہیں بتایا موسیٰ، اور آج وہ بندہ ہمارے قریب ہو گیا۔ جب وہ کوئی بندہ ہمارے سے قریب ہوتا ہے تو ہم اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، ہم اس کو بے عزت ہونے نہیں دیتے۔ موسیٰ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ کون سا بندہ ہے موسیٰ۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، ایسے اللہ کی طرف نہیں آتے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں کوسچن کر رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تڑپ کے پکارنا ہے، تڑپ کے رو کے پکارنا ہے۔ ایک عالم صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم کو جب اللہ سے مانگنا ہے نا تو ہمارے چہرے کو روتا ہوا چہرہ بنانا چاہیے۔ اگر چہرہ بنانا نہیں آ رہا تو فقیر سے جا کے سیکھیے، فقیر جیسا چہرہ بنا کے پیسے مانگتا ہے نا اللہ کے سامنے ویسا چہرہ بنا کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ اس طریقے سے اللہ سے مانگیے بولے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمائے، اے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ سب سے غنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری اگر جب بات سن لے گا، سارے انسانوں کی بات اللہ سن لے گا، جس کی جو جو خواہش ہے پوری کر دے گا۔ سارے جنوں کی بات اللہ سن لے گا، جس کو جو جو ہونا دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے اپنے خزانے سے تمام لوگوں کو تمام چیزیں جب دیتا ہے، تمام لوگ مانگتے ہیں تو ہر چیز عطا کرنے کے بعد اگر جیسے کہ سوئی جیسے سمندر میں ڈباتے ہیں، سمندر میں ڈبا کے سوئی کو نکالتے ہیں تو جس طریقے سے سوئی کو پانی لگتا ہے، اس طریقے سے کسی رائٹر نے اس بک میں لکھا کہ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی خواہشوں کو پورا کر دے گا، سارے جنوں کی خواہشوں کو پورا کرے گا، تو اتنی بھی کمی نہیں ہوں گی بول رہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے مانگیے۔ آخری واقعہ رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آتے ہیں۔ بدو صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی دور جاہلیت میں میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں تم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ پچھلا تمہارا پورا اکاؤنٹ کلوز، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو لیکن یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار تھا، اللہ کے نبی وہ گناہ اگر میں آپ کو سناؤں گا تو اللہ کے نبی آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے گناہ کیا کیا، سناؤ تو صحیح۔ بولے اللہ کے نبی میں گناہ سناتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی دور جاہلیت میں میری بیوی حاملہ تھی، اللہ کے نبی میری بیوی پریگننٹ تھی، تو میں کہیں دوسری جگہ کمانے کے لیے جا رہا تھا اللہ کے نبی۔ تو جب میں نے میری بیوی سے کہا اگر لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا، لڑکا ہوا تو زندہ رکھنا، لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ اے اللہ کے نبی میں یہ کہہ کے گیا تھا، کچھ سال ہوئے، کچھ سالوں کے بعد میں آیا، میری بیوی سے پوچھا تو میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ میری بیوی نے کہا کہ لڑکی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندہ دفن کر دیا، حالانکہ میری بیوی نے اپنی بہن کے پاس پلنے کے لیے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی کچھ سال ہوئے اور وہ بچی میرے پاس آتی، میں پوچھتا ہے کس کی بچی ہے، تو بولے یہ ہماری بہن کی لڑکی ہے۔ اللہ کے نبی میں وہ بچی سے کلوز ہو گیا، میں اتنا کلوز ہو گیا، میں اس سے کھیلنے لگا، کلوز ہو گیا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد میری بیوی نے سمجھا کہ یہ میرے شوہر کلوز ہو گئے ہیں، اب بول دینا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی میری بیوی نے کہا کہ یہ بہن کی لڑکی نہیں ہے، یہ ہماری لڑکی ہے۔
اے اللہ کے نبی جیسا ہی میری بیوی نے کہا یہ ہماری لڑکی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اسے بیچ میدان میں لے گیا۔ اے اللہ کے نبی میری بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی تب بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں بیچ میدان میں لے گیا۔ بیچ میدان میں لینے آنے کے بعد میں گڑھا کھودنے لگا۔ اے اللہ کے نبی جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو گڑھے کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگ رہی تھی، تو میری بچی وہ مٹی صاف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اے ابو آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی تب بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اس لڑکی کو لیا، ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی میں نے اسے اس گڑھے میں ڈالا اور ڈال کے میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے آنسو جاتے ہیں، اور یہ صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، نیچے منڈی ہے اللہ کے نبی کی ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کیا معاف کرے گا؟ اور اللہ کے نبی خاموش ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بتا دیجئے کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں، سورہ زمر کی آیت کو لے کے جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوست، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معافی ہے، زانی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے بچی کو دفن کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر کے اللہ ہم کو معاف نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کا اسم اعظم کا نام لیجئے، بڑا جو نام ہے اللہ کا نام لے کے 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اسم اعظم کا نام لیجئے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ نام لے کے دعا کریے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ سجدے میں جائیے، 2 رکعت نفل پڑھیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ پڑھیے، دعا کیجئے، نفل دعا کریے، سجدے میں جائیے، سجدے کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لیجیے۔ جتنے رمضان آئے چلے گئے، ہم نے اس کی جو اہمیت تھی، امپورٹنس تھی، اس کے اوپر ہم نظر نہیں ڈالتے۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کے بھی، کبھی گھر میں ادھر گئے کبھی ادھر گئے، اللہ کی مسجدوں میں ہم لوگ نہیں بیٹھے، جس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے تھا نہیں کرے۔ ہم کو اب توبہ کرنا ہے، توبہ کر کے ہم اللہ کے حضور میں اگر ہم توبہ کریں گے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ صلاۃ اللیل کی نمازوں کو ہماری قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنا قرآن ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اللہ، اے اللہ آپ کی خاطر ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اللہ، ہم تمام لوگوں کے اے اللہ اس پڑھنے کو سننے کو قبول فرما۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سارے لوگوں کی دلی دعاؤں کو دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جتنی انبیائی بہنیں ہماری بیٹھی میں اے اللہ ان کے نکاح کے لیے اے اللہ ان کا انتظام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ گنہگار آنکھیں اے اللہ گنہگار آنکھیں گنہگار بندے اے اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ آدم نے آپ کے سامنے توبہ کی تو آپ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آدم نے توبہ کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں اللہ ہم نے اپنی نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے اللہ اے اللہ اگر لیکن آپ معاف نہیں کریں گے تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں رہ جائیں گے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔